سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی۔ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت الگ الگ خبریں آئی ہوئی ہیں، مدرسے کو ڈھانے کی، پولیس پر حملے کی، گجرات میں المناک حادثے کی، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تمہید میں گئے بغیر میں خبروں کی شروعات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے وہی اپیل کروں گا آپ لوگوں سے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک اور مدرسے پر بلڈوزر چلائے جانے کی۔ اس بار جو بلڈوزر چلایا گیا ہے مدرسے پر، وہ یو پی کے امیٹھی سے بتایا جا رہا ہے، غیر قانونی مدرسہ بتا کر کے، اور زرعی زمین پر اس عمارت کو بنائے جانے کا الزام لگاتے ہوئے پیر کے دن اس کو ڈھایا گیا تھا، جو خبر اب آ رہی ہے۔ اتر پردیش پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ بات بتائی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس جی یلا مارن نے کہا کہ ٹانڈا باندہ قومی شاہراہ پر گوری گنج علاقے میں زرعی زمین پر قبضہ کر کے غیر قانونی طور پر یہ مدرسہ تعمیر ہوا تھا۔ گزشتہ 30 سال سے غیر قانونی طور پر چل رہا تھا اور عدالت میں عرصے سے مقدمہ زیر سماعت تھا۔ عدالت کے حکم پر ضلع انتظامیہ اور پولیس کی مشترکہ ٹیم نے اسے ڈھا دیا ہے۔ یہ خبر جب سامنے آئی، لیکن اس طرح کے فیصلے ایسے حالات میں سامنے آئے ہیں جبکہ مدارس پر لگاتار اس وقت بی جے پی حکومتوں کی جانب سے، یوگی حکومت، آسام، اتراکھنڈ حکومت کی جانب سے جس طرح سے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسے حالات میں یہ خبر سامنے آنے کے بعد ایک اور مختلف قسم کے تبصرے اور مدارس کے ساتھ دشمنی کو لے کر کے اس وقت بات سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، اعظم خان کی طبیعت ناساز ہو چکی ہے۔ دل کا دورہ پڑنے کے بعد یہ خبر آ رہی ہے، اور دہلی کے گنگا رام اسپتال میں داخل ہونے کے بعد جو ہے ان کی صحت روبہ صحت ہونے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ رامپور سے رکن اسمبلی اعظم خان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ بہرکیف قریبی دوستوں کے مطابق 2 روز قبل انہیں یہ اچانک پسینہ آیا اور انہیں سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تھی، اور انہیں رامپور سے دہلی لایا گیا تھا، اور ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تو معلوم چلا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ جانچ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ان کی دل کی ایک رگ میں بلاکیج ہے، جس کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں انجیوپلاسٹی کرانے کا مشورہ دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت اعظم خان سیاسی سطح پر تو خاموشی اختیار کیے ہوئے آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس میں ان کی طبیعت کو لے کر کے الگ الگ طرح کی خبریں سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے اتر پردیش حکومت کے ذریعے مدارس کا سروے کرانے کے فیصلے پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے۔ واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ان کا اعتراض موجودہ حالات میں فرقہ پرست ذہنیت پر ہے، نہ کہ مدارس کا سروے کرنے کے حکم پر۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں جس طرح سے فرقہ پرست طاقتوں نے پورے ملک میں نفرت کا ماحول بنایا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت کے ذریعے جو کردار نبھایا جا رہا ہے، مسلمان یہ ماننے کو مجبور ہیں کہ ہر پالیسی ان کے وجود کو تباہ کرنے کے لیے آگے آ رہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مدارس کو فرقہ پرست طاقتیں نشانہ بنا رہی ہیں، ان کی منشا کو سمجھنا ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمیشہ آئین میں دیے گئے حقوق کی بنیاد پر مذہبی اداروں کو چلنے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن فرقہ پرست انہیں تباہ کرنے کی سازش میں شامل ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ بے بنیاد الزامات لگا کر مدارس منہدم کیے جانے کو درست ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ قیامت تک کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتے۔ انہوں نے آسام میں حکومت کے ذریعے مدارس کے انہدام کو ملک کے آئین اور جمہوریت کے خلاف اٹھایا گیا قدم قرار دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، مدارس کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ تو بات سامنے ہے، اور اس وقت جمعیت علماء دونوں جو ہے اس وقت پوری طرح سے میدان میں اتر چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب بھی ہندی دیوس آتا ہے
تو اس وقت جو ہے ہندی کو دیگر وہ ریاستیں جہاں پر وہاں کی اپنی مقامی اور ریاستی زبانیں ہیں ان پر زبردستی تھوپنے کی کوششیں ہوتی ہیں. اسی کے چلتے وہ چاہے تمل ناڈو ہو، تیلگو دیشم ہو، یا کرناٹک ہو، یا کیرلا، یا پھر وہ ریاستیں جہاں پر ہندی بولی نہیں جاتی، ان ریاستوں میں اپنی مقامی زبانوں کے ساتھ ناانصافی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے. ایک طرف ہندی دیوس کے موقع پر مرکزی حکومت کی جانب سے الگ الگ پلاننگ چل رہی ہے اور پورے ملک میں اس زبان کو تھوپنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہیں پر پوری طرح سے مخالفت بھی ہو رہی ہے. کنڑا زبان سے تعلق رکھنے والے مختلف کارکنان اور تنظیموں سے وابستہ کارکنان نے آج جو ہے ہندی میں لکھے گئے بنگلور اسٹیشن کے جو ہے اس بورڈ کو اور ہندی میں لکھے گئے ان الفاظوں کو نکال کے جو ہے اس کو پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک طرف یہ حالات ہیں تو دوسری جانب سیاسی سطح پر بھی اس طرح ہندی دیوس کے موقع پر ہندی تھوپنے کو لے کر کے اعتراضات جتائے جا رہے ہیں. جے ڈی ایس کے سپریمو کمار سوامی نے بھی اس سلسلے میں جو ہے بیان دیا ہے کہ جو ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندی زبان کو پورے بھارت کی زبان قرار دیے جانے پر یہ یکتا ہوگا اور لوگ جو متحد ہو جائیں گے، لیکن کیا 75 سال تک متحد نہیں تھے؟ اچانک اس زبان کی ملنے سے کس طرح متحد ہو جائیں گے؟ اس طرح سلی ایشو کو لا کر کے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. انگریزی میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے، آپ اس کو سنیں، میں پھر لوٹتا ہوں. How it will going to unite? No, the country is not in united position. We are not in united. We are not united now. From last 75 years, we live like brothers and sisters. What is the necessary now? By introducing this kind of thing, how are you going to unite the country? You wanted to divide the country by using these kind of silly issues. Where is the Indian southern part of the country? ناظرین گرامی، جیسا کہ کل بھی میں نے دکھایا تھا ایک ویڈیو بنگال سے آئی ہوئی کہ کس طرح پولیس کی گاڑی کو جلایا گیا، آج ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک تنہا پولیس پر بی جے پی کے کارکنان وحشت اور دہشت اور حیوانیت کی انتہا کر رہے ہیں. بنگال کی ایک تنہا پولیس کو کس طرح بھگا بھگا کر کے مارا جا رہا ہے، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم روک روک کر کے چلا رہے ہیں اس لیے کہ حملہ آوری کی ویڈیو پوری طرح سے ہم دکھا نہیں سکتے. تو ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بی جے پی کارکنان کی دہشت گردی، ان کی گنڈا گردی کو عزت عوام کے سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح پولیس کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں اور لاٹھی ڈنڈوں سے ان کو بھگا بھگا کر کے پیٹا جا رہا ہے. ناظرین گرامی، آئیے اب آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب. بھوپال کے قریب ایک علاقے میں کٹنی ضلع جس کو کہا جاتا ہے مدھیہ پردیش کا، جے سی بی میں ایک شخص کو ہاسپٹل پہنچاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. وقت پر ایمبولینس نہ پہنچنے کی وجہ سے لوگوں کو جے سی بی پر ہاسپٹل میں ایک مریض کو لے جانا پڑا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں صحت اور دیگر سہولیات کا کس طرح جو انتظام ہے اور کس طرح یہ ساری کی ساری سہولیات سے محروم یہ ریاست مانا جا سکتا ہے. برہیا کھتولی راستے میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے ایک شخص کا پیر ٹوٹ گیا تھا. 108 نمبر پر مقامی لوگوں نے ایمبولینس کو بلایا لیکن ایمبولینس پوری طرح سے سروس دینے میں ناکام رہی. اس کے علاوہ آٹو رکشے کو بھی روکنے کی کوششیں ہوئی، آٹو رکشہ والوں نے بھی پوری طرح سے تعاون کرنے سے منع کر دیا، تو پھر جو ہے جے سی بی کے ذریعے سے ہی ہاسپٹل میں اس مریض کو پہنچانا پڑا. تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے انسانیت کس قدر مرتی جا رہی ہے. مدھیہ پردیش میں صحت اور ایمبولینس کی سہولیات کس طرح عوام اس سے محروم ہو چکے ہیں. آئیے ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بچہ چور کے نام پر مختلف علاقوں میں دہشت پھیلائی جا رہی ہے اور حملے بھی ہو رہے ہیں. اب ایک خبر آ رہی ہے کہ ممبئی کے قریب مہاراشٹر کے سانگلی ضلع میں 4 سادھوؤں کو بچے چور سمجھ کر کے بری طرح سے مارا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ سادھو ایک دکان کے خالی احاطے میں آرام کر رہے تھے، تو اسی موقع پر مقامی لوگ وہاں پہنچے اور ان کو بچہ چور سمجھ کر کہ ان پر بری طرح سے
مارنے لگے اور پیٹنے لگے، جبکہ سادھوؤں پر اس حملے کو لے کر کے مہاراشٹر کی بی جے پی پوری طرح سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو بھی مسئلہ دھرم کے ساتھ جوڑ کر کے حالات خراب کرنے کی کوشش ہوئی ہے، جیسے کہ بی جے پی کا ایم ایل اے رام قدم نے اس سلسلے میں جو ہے بیان جاری کیا ہے۔ بیکیف آرام کر رہے سادھوؤں پر بچہ سو سمجھ کر کے اس طرح مقامی لوگوں کے ذریعے سے حملے کرنے کو لے کر کے تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ماہر تعلیم روہت کمار نے گزشتہ 15 اگست کو تہاڑ جیل میں بند سماجی حقوق کے کارکن عمر خالد کے نام ایک کھلا خط لکھا تھا۔ اس خط کا جواب انہیں 12 ستمبر کو موصول ہوا، جس میں عمر خالد نے کئی اہم باتیں سامنے رکھی ہیں۔ یو اے پی اے غیر قانونی سرگرمی روک تھام ایکٹ کے تحت 2 سال جیل میں گزار چکے عمر خالد نے خط میں روہت کمار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں ان بند احاطے میں بھی آپ کا کھلا خط پڑھ سکا۔ جب میں آپ کو جوابی خط لکھنے بیٹھا ہوں تو ان تمام لوگوں کے نام سن سکتا ہوں جو آج رات ریلیز ہونے والے ہیں اور جن کا نام لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے غروب آفتاب کے فوراً بعد، جب رہائی پرچہ عدالتوں سے جیل حکام تک پہنچتے ہیں۔ جس طرح اندھیرا اتر کر جیل کے احاطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اسی طرح کچھ قیدی آزادی کی روشنی دیکھنے کو ہیں۔ میں ان کے چہروں پر خوشی، مکمل خوشی دیکھ رہا ہوں۔ یہ مکمل خط دی وائر نے اپنے ویب سائٹ پر پوسٹ کیا ہے۔ انگریزی میں خط میں لکھا گیا ہے کہ میں اس دن کا انتظار اور امید کرتا ہوں جب میں اپنا نام سنوں گا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ نہ جانے یہ اندھیری سرنگ کتنی لمبی ہے، کیا میں ختم ہونے کے قریب ہوں یا میں صرف درمیان میں ہوں، یا ابھی آزمائش شروع ہوئی ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم آزادی کے امرت کال میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن آزادی کا دفاع کرنے والوں کی آزمائش سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم راج کی دنوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ حال ہی میں غلامی کی نو آبادیاتی علامتوں کو ختم کرنے کے بارے میں بہت بات کی گئی، جبکہ نو آبادیاتی دور کی یاد دلانے والے کئی سخت قوانین کو سرگرم کارکنوں، طلباء، ناگواروں اور سیاسی اپوزیشن کے خلاف ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ کیا لوگوں کو یو اے پی اے اور رول ایکٹ میں کوئی مماثلت نہیں آتا جسے انگریزوں نے ہمارے مجاہدین آزادی کے خلاف استعمال کیا؟ اپنے خط میں عمر خالد نے اخبارات، خصوصاً ہندی اخبارات کی خبروں کے گرتے معیار کا بھرپور تذکرہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں، گزشتہ 2 سالوں میں جب سے جیل میں ہوں، اخبارات یہاں خبروں کا واحد ذریعہ ہے۔ وقفے سے میرے کیس پر رپورٹ کرتے رہے ہیں۔ انگریزی اخبارات نے معروضیت کے دکھاوے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن زیادہ تر ہندی اخبارات، جن پر 90% قیدی روزانہ کی خبروں کے لیے منحصر ہیں، نے تمام صحافتی اخلاقیات کو ہوا میں پھینک دیا ہے۔ وہ خالص زہر ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں، انہوں نے میری ضمانت کی کارروائی کو بہت چن کر رپورٹ کیا۔ جب میرے وکلاء نے بحث کی تو انہوں نے زیادہ تر ہماری گزارشات کی اطلاع نہیں دی، یا اگر کسی تبدیلی کے پیش نظر انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہونے کا فیصلہ کیا تو اسے صفحہ 5 یا 6 پر ایک چھوٹے سے غیر واضح کالم میں اور انتہائی معمولی سرخیوں کے ساتھ شائع کر دیا۔ لیکن پبلک پروسیکیوٹر کے دلائل صفحہ اول کی خبریں تھیں جو اس انداز میں پیش کی گئی کہ گویا عدالت کے مشاہدات ہیں۔ انہوں نے ایسے مواقع پر اپنی سنسنی خیز سرخیوں کی تکمیل کے لیے میری کچھ سیاہ تصاویر کا بھی استعمال کیا۔ ہندی اخبار کی خبر کا تذکرہ کرتے ہوئے عمر خالد لکھتے ہیں، ایک صبح ایک ہندی روزنامے میں سرخی بنائی گئی تھی، خالد نے کہا تھا بھاشن سے کام نہیں چلے گا، خون بہانا پڑے گا۔ اس خبر نے شہ سرخی میں کیے گئے اس دعوے کو ثابت بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی کہ یہ غیر ثابت شدہ الزام ہے اور اس پر عدالتی جانچ باقی ہے۔ اس سرخی کے ساتھ کوئی کوٹیشن مارک استعمال نہیں کیا گیا اور نہ ہی سوالیہ نشان تھا۔ 2 دن بعد اسی اخبار نے گزشتہ مرتبہ سے بھی زیادہ سنسنی خیز سرخی لگائی، خالد چاہتا تھا مسلمانوں کے لیے الگ دیش۔ ان کا اشارہ جمنا پار علاقے میں ہوئے فسادات کی طرف تھا، جس میں بیشتر مسلمانوں کی ہلاکت ہوئی۔ یہ المناک مزاحیہ تھا جس پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہنسوں یا پھر روؤں۔ میں ان لوگوں کو کس طرح قائل کروں جو روز یہ زہر پی رہے ہیں۔ خط کے ایک مقام پر عمر خالد لکھتے ہیں، بعض اوقات میڈیا کا جھوٹ پولیس کے جھوٹ سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ ایک خبر کی رپورٹ یہ بھی ایک مشہور ہندی روزنامے میں شائع ہوئی تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ فسادات کو بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی، اور میں نے 16 فروری 2020 کو ذاکر نگر نئی دہلی میں شرجیل امام سے خفیہ ملاقات کی تھی، فسادات سے ایک ہفتہ قبل یعنی 16 فروری 2020 کی شب۔ حالانکہ پولیس بھی اس کی تصدیق کرے گی کہ اس وقت میں دہلی سے 11,000 بلکہ 1,136 کلومیٹر دور امراوتی مہاراشٹرا میں تھا، اور اس رات شرجیل امام اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ وہ تہاڑ جیل میں تھا، کیونکہ اسے تقریباً 20 دن پہلے ایک مختلف کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔
खबर पढ़कर ऐसा लगता था कि सब कुछ करने वाले मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी ने बुनियादी हक़ाइक़ को भी जांचने की परवाह नहीं की। 2 साल जेल में गुजारते हुए मुश्किल हालात का सामना करने वाले उमर खालिद ख़त में कुछ मकामात पर काफ़ी दिलबर्दाश्ता नज़र आते हैं। एक मकाम पर वो लिखते हैं, दीवार से सर टकराने के बजाय मैं अपना ज़्यादातर वक्त जेल में गुजारता हूँ। दर हकीकत गुज़श्ता 2 सालों में मेरे अंदर आने वाली बड़ी तब्दीली है। मेरे हालात ने मुझे खामोशी और तन्हाई में सुकून तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। मैंने अपनी इब्तिदाई दिनों की क़ैद के मुकाबले में अब छोटे से सेल में घंटों बंद रहने पर क्लास्ट्रोफोबिक महसूस करना छोड़ दिया है। अब अदालत में पेशी के दौरान लोगों और ट्रैफिक की नज़र और आवाज़ मुझे चिड़चिड़ा और परेशान कर देती हैं। हुजूम से बहुत दूर जेल का सुकून मेरा मामूल बनने लगा है। मैं हैरान हूँ, क्या मुझे असीरी की आदत हो रही है। हालांकि ख़त में अपने अंदर पैदा कुछ मुस्बत तब्दीलियों का भी उमर खालिद तस्करा करते हैं। वो लिखते हैं, जेल ने मेरी ज़िंदगी में कई मुस्बत तब्दीलियाँ भी लाईं। मैंने सिगरेट नोशी छोड़ दी। 2 साल से मैं मोबाइल फ़ोन के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मैं इस दूसरे नशे से भी बाहर निकल चुका हूँ, यानी सोशल मीडिया। आखिरकार कई सालों की कोशिश के बाद मेरी नींद का चक्कर दोबारा अपनी जगह पर आ गया है। मेरी वालिदा ये सुनकर खुश होगी। सुबह सवेरे सोने के बजाय मैं अब सूरज के साथ जागता हूँ। ख़त के आखिर में उमर खालिद कहते हैं, वो तमाम लोग जो अपने आप को बहुत ख़तरे में डाल रहे हैं, जमहूरियत और सेकुलरिज़म, सच्चाई और इंसाफ की जंग जारी रखे हुए हैं, उन्हें जेल की फ़िक्र करना छोड़ देना चाहिए। जेल आपकी कुछ बुराइयों पर काबू पाने में आपकी मदद कर सकती है। यह आपको पुरसुकून, साबिर और ख़ुद कफ़ील भी बना सकता है, जैसा कि इसने मेरे साथ किया है। नाज़रीन गिरामी, ज़रूर आपको उमर खालिद का यह ख़त पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।